اگر تو واقعی حلالی ہے، اپنے والدین کی پیدائش ہے، واقعی تو کوئی مطلب جائز اولاد ہے، تو جواب دے۔ حضرت آپ کا حسن اللہ یاری یہ باتیں کرتا ہے کہ باذن اللہ باذن اللہ، تو اب باذن اللہ کہاں گیا بھائی تمہارا؟ توحید کہاں گئی؟ اور پھر وہی بات کہ پھر تو ہم سوال پوچھیں گے آپ سے، یہ تم لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے، شیعوں تمہارے منہ پہ، اور تمہارے اس نام نہاد دجالی فتنہ جس کا نام حسن اللہ یاری، اس کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے۔ یا شیعوں تمہارے پاس جواب ہو تو بتا دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم لوگوں کو بہت تکلیف ہے نا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جواب ضرور دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو شیعہ مذہب ہے یہ ایک باطل مذہب ہے اور یہ دجالی فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس دور کا جو سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس حوالے سے میں ملٹیپل، بلکہ اب تو حسن اللہ یاری کو ایکسپوز کر کر کے میں تھک گیا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو جو حسن اللہ یاری سے ریگارڈنگ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس ویڈیو میں یہ جو بات کر رہا ہے، انشاءاللہ عزوجل میں اس کا جواب اس کو بہت اچھے طریقے سے دوں گا اور یہ انشاءاللہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں۔ اور جو وہاں پہ قبر میں ناجائز دفن ہوئے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، وہ کوئی ان کے بابا کا قبرستان تھوڑی تھا۔ اور بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان میں، ان کے بیت میں کس نے اجازت دی کو مردہ لانے کی، لاشیں ادھر دفن کرنے کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل آج کے مسلمانوں کو غیرت ہونی چاہیے، کون کو نکال دے میں، آج کے مسلمانوں کو غیرت ہونی چاہیے، کون کو نکال دے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انصاف کرنا ہے، جو ناجائز قبضہ ہوا ہے نا، آپ کو ایک اہل سنت ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے آپ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنی حکومتوں سے، سعودی عرب کی گورنمنٹ سے، کہ یہاں پہ جو دو لاشیں مدفون ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کس جواز میں مدفون ہے یہاں پر؟ آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے سن لیا جو اس نے کہا، جو بکواسات، یعنی کہ ان کے پاس ایک ہی تو ٹاپک ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ٹاپک کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اور اب یہ بھی ان کو تکلیف ہے، ان کو یہ تکلیف تو بہت زیادہ ہے کہ اس لیے تو ان کا مدینہ جانا جو ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبریں ہیں ان کی بھی وہیں پہ ہیں، بالکل ساتھ ساتھ ہیں، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ تو اس نے الفاظ یہ بولے ہیں کہ آپ تقاضا کریں ان کو وہاں سے نکالیں، ان کی جاگیر کوئی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بھائی تو پہلی بات تو ہوتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہوتا کون ہے تو یہ بات کرنے والا؟ کہتا آپ سعودی گورنمنٹ سے یہ بات کریں، ان کو وہاں سے نکالیں، ان کو قبروں سے ان کے لاشیں جو پڑی ہیں، مطلب آپ الفاظوں کا چناؤ دیکھیں۔ خیر، ان سے تو ہم یہی بعید کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے۔ تو حسن اللہ یاری بہت بکواس کرتا ہے، تو اب میرے سوال کا جواب اگر تجھ میں غیرت ہے تو دے۔ اتنا ہی شیعہ مذہب کو تکلیف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر تو ایک اعتراض جو بہت بڑا اعتراض بنتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں ان کی قبریں وہاں سے ختم کروائیں، ان کو وہاں سے نکالا، کہیں اور مدفون کیا؟ کیوں نہیں؟ یہ تم لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے، شیعوں تمہارے منہ پہ، اور تمہارے اس نام نہاد دجالی فتنہ جس کا نام حسن اللہ یاری، اس کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے کہ حضرت علی نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو تم لوگ فتنہ اٹھاتے ہو، جو تم لوگ بکواسات کرتے ہو، ہوائی باتیں، ہوائی کہانیاں، ویسے یہ انسان کہتا ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ کہتا ہے ہر چیز اللہ کے اذن سے، ہر چیز جو ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ ویسے تو یہ توحید یہاں تک بیان کرتا ہے، یہاں کہاں گئی بھائی تمہاری توحید؟ ہر چیز تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ پہلی بات تو اللہ کی مرضی سے ہوئے نا، اللہ کی مرضی تھی تو وہ وہاں دفن ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ وہاں نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اتفاق کرتے ہیں نا، اتفاق کریں گے نا آپ بھی شیعہ، اگر ویسے تو آپ کا توحید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو آپ لوگ تو غیر اللہ سے مددیں مانگتے ہیں، لیکن آپ کا حسن اللہ یاری یہ باتیں کرتا ہے کہ باذن اللہ، تو اب باذن اللہ کہاں گیا بھائی تمہارا؟ توحید کہاں گئی؟ اور پھر وہی بات کہ پھر تو ہم سوال پوچھیں گے آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی قبریں ہیں ان کو ختم کروایا یا وہاں سے ان کو نکلوایا؟ کیونکہ یہ فساد تم لوگوں کا برپا کیا ہوا ہے، یہ سبائیت کا فساد ہے، یہ یہودیت کا فساد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی ان سے کوئی تنازع یا جھگڑا تھا ہی نہیں، یہ تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ جب ان کو ان کے خلیفہ بننے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے ان کی بیعت کی، پھر دوسرے خلیفہ کی بیعت کی، پھر عہدے لیے، ان کو کبھی اعتراض تھا نہیں، تو یہ تم لوگوں کو اعتراض ہے، یہ سبائیت کو اعتراض ہے، یہودیت کو اعتراض ہے۔ تو حسن اللہ یاری اگر تیرے اندر اب غیرت کا لفظ کیا ہے کہ نا، مجھے ایسا لگتا ہے تیرے نام کے ساتھ غیرت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اگر تو واقعی حلالی ہے، اپنے والدین کی پیدائش ہے، واقعی تو کوئی مطلب جائز اولاد ہے، تو جواب دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور اگر جواب ہو نا تو اپنے ہی کسی ویڈیو ریکارڈ میں بتا دیں تیرے پاس جواب ہو، یا شیعوں تمہارے پاس جواب ہو تو بتا دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ تم لوگوں کو بہت تکلیف ہے نا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جواب ضرور دینا، نیچے کمنٹس میں بتا دینا۔ لیکن نہیں، تم لوگ تو لانتیں، بدتمیزیاں، گالیاں، یہی سیکھا ہے، یہی دیں گے۔ لعنت تو خیر تم لوگوں کا جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا تم لوگوں کی میراث ہے، کیونکہ تم لوگوں نے سیکھا ہی لانتے دینا ہے۔ کیونکہ تمہیں بددعائی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے جو تم پہ لعنت بھیجنا شروع کی، آج تک تم اپنے آپ پہ ہی لعنت بھیجتے رہتے ہو۔ بیسیکلی تم اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہو، اپنے آپ کو پٹتے ہو، اپنے آپ سے گلا کرتے ہو۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے آقا جواد نقوی نے اوپن کہا ہے کہ بھی تم نے بے وفائی کی، تم نے ان کی حمایت نہیں کی، تم نے ان کو شہید کروایا۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب سے اور حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے بچائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔